محمد النبی الأمی وعلی آلہ وعلی بیتہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ ماشاءاللہ پروگرام آپ حضرات کا کامیاب رہا اور ایک مکمل اور کامل خطاب آپ سماعت فرما چکے۔ اب صرف خانہ پوری کے لیے یہ ناظرین کی حاضر ہوا ہے، تھوڑی دیر لب کشائی کر کے اپنا فریضہ خدمت کا انجام دے کر انشاءاللہ بہت جلد رخصت ہوگا اور پھر آپ حضرات اشعار سنتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جہاں اللہ والوں کی موجودگی میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، تو وہ محفل کامیاب رہتی ہے بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے درمیان خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ کی ایک بزرگ ہستی جلوہ افروز ہے۔ ان کی موجودگی میں ہم اور آپ اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور خاص جس مبارک نام سے یہ جلسہ منسوب ہے، موسوم ہے، فیضان پیر مجید کانفرنس، حضرت تاج العارفین کا کرم ہے، ان کا فیضان ہے الحمدللہ۔ اور جس طرح آپ حضرات کے اندر خلوص ہے، ایثار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل بھی آپ حضرات کو عطا کر رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح سے آپ کو بزرگوں کے فیوز و فیضان سے مالا مال فرماتا رہے۔ آمین۔ جو لوگ منتظمین ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں، اور جو لوگ سامع کی حیثیت سے سننے کے لیے سننے کی غرض سے یہاں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام محنتوں کا آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، مشقت برداشت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان لانے کا حکم دیا اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس راہ میں جو مشقت اور پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کرنے کا حکم دیا۔ یہ چاروں کام جو کر لے وہ کامیاب ہے۔ تو پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان سب سے پہلے ہے،
اور ایمان ہی کی بدولت کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. جس کا ایمان نہیں تو کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. اور دوسری چیز اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی میں ساری چیزیں آ گئی، جتنے اوامر ہیں وہ بھی آ گئے اور جتنے نواہی ہیں وہ بھی آ گئے. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرنا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ تقوی ہے. اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکات بھی آ گئی، حج بھی آ گیا. اور پھر گناہوں سے باز آنا، جھوٹ، چغلی، غیبت، شراب خوری، سود خوری، ان ساری چیزوں سے رکنا یہ تقوی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہاں آپ کا ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف لے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی پہلے اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. پہلے کیا ہے؟ تقوی ہے. یعنی نماز پڑھو، روزہ رکھو، شریعت کے پابند بن جاؤ، احکام الہیہ پر عمل کرو، سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارو. جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تقوی کی دولت تم کو حاصل ہو جائے تب اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ والے کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کرو. لیکن آج دنیا کا کیا ماحول ہے؟ تقوی سے عاری، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت کی پابندی ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کی سنت پر ہم چلتے ہیں، نہ سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کچھ نہیں. سب سے پہلے ہم پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، پیر تلاش کرتے ہیں. اور آج تو تلاش کرنے کی نوبت ہی نہیں. آج تو پیر گھر گھر گھومتے ہیں، گلی گلی گھومتے ہیں. آج کل پیر تلاش نہیں کیے جاتے ہیں، آج کل مرید تلاش کیے جاتے ہیں. پیر تلاش کرنے کا زمانہ چلا گیا. اب یہ زمانہ مرید تلاش کرنے کا زمانہ ہے. پیر لوگ نکل جاتے ہیں بوریا بستر لے کر کے مریدوں کی تلاش میں، مرید تلاش کرتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو. پہلے نمازی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ. پہلے شریعت پر عمل کرو، عمل کر کے دکھاؤ. اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کا دامن تلاش کرو، کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. پہلے علم ظاہر حاصل کیا جاتا تھا، پھر اس علم کے مطابق عمل کیا جاتا تھا. جب مکمل طور پر آدمی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا تب کہیں پیر کی تلاش میں نکلتا، اور پیر کی تلاش میں ایک ملک سے دوسرا ملک چلا جاتا، کہیں سے کہیں چلا جاتا. جہاں دل جچتا وہاں جا کر کے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، مرید ہوتا، توبہ استغفار کرتا اور پیر کے دامن سے وابستہ ہو کر
وہ کامیاب و کامران ہوتا، لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج چاہے تقویٰ ہو یا نہ ہو، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پیر کے دامن سے پہلے وابستہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلے مرید ہوتا ہے۔ علم ظاہر کا بھی پتہ نہیں، اور نہ ہی نماز کے مسائل سے واقفیت، نہ شریعت کا کوئی مسئلہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کر مرید ہوتا ہے۔ کیوں؟ مرید ہونے کا مقصد جو ہونا چاہیے آج وہ مقصد نہیں رہا۔ آج مرید ہوتا ہے آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے، مرید ہو جائیں گے کمائی میں برکت ہوگی، مرید ہو جائیں گے دکانداری زیادہ چلے گی، مرید ہو جائیں گے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آج مرید ہوا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج پہلے مرید ہوتا ہے آدمی، اور پھر اس کے بعد کہیں نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ دیکھا جائے گا، لیکن پہلی فرصت میں مرید ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، مرید ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مرید ہونے کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ تلاش کرو۔ مرید ہونے کا مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ مرید، وہ پیر ایسا ہی پکڑتا ہے جو اللہ تک پہنچا ہوا ہو، اور جن کا وہ مقصد نہ ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے ہاتھ پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اس کا تعلق بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تک پہنچا ہوا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی کمری کتنی بڑی ہے، جبہ کتنا بڑا ہے، چہرہ کتنا نورانی ہے، اور موٹے تازے کتنے ہیں، ان کے کتنے مریدین ہیں، ان کی دکانداری کیسی ہے، ان کی دکان کیسی چلتی ہے۔ آج دنیا میں نزاکتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور دنیا میں طور پر آج ان کی زینت کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر آج لوگ مرید ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس سے پہلے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے تقویٰ شعار بن جاؤ، اس سے پہلے متقی بن جاؤ۔ آج مرید ہونے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ ہم ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو گئے، اب نہ ہمارے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ شریعت کی کوئی پابندی ہے، بس مرید تو ہو گئے، مرید ہو گئے، ہمارے پیر صاحب کا دائرہ ہم کو جنت پہنچا دیں گے۔ نہیں، یہ اور بات ہے، پیر سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، پیر وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، بے شک وسیلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمل کا بھی کچھ حصہ ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ عمل اگر نہ ہو تو پھر پیر کی سفارش حاصل ہوتے ہوتے جنازہ نکل جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی اونچے عہدے کے آدمی تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے پاس تحفہ تحائف بھی ہے، وہ نذرانہ بھی دے گا، اور پھر کسی آدمی کو بھی اس کا چاہنے والا جو ہو، اس کا جو خاص آدمی ہو، اس کو بھی ساتھ لے گا، دونوں کو ساتھ لے کر کے اگر جائے گا اس کی بارگاہ تک تو اس کی مقبولیت زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ پیر، اگر وہ کسی خاص آدمی کو لے گیا ساتھ میں، لیکن اس کے پاس کچھ نظر و نیاز نہیں،
تو پھر اس کی اتنی مقبولیت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کو جانا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک عمل بھی اور ایک وسیلہ بھی۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے پاس رہیں تو ہماری مقبولیت زیادہ ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہم دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، عمل بھی ضروری ہے اور وسیلہ بھی ضروری ہے۔ اگر عمل رہا وسیلہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہو جائے، تو پیر کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، پیر کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، تاکہ ان کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارا عمل مقبول ہو جائے اور وہ عمل ہمارا کام آ جائے۔ اس لیے ہم پیر کا دامن تھامتے ہیں اور پیر کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد یہاں اعمال ہی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد یہاں اعمال نہیں بلکہ اشخاص ہیں، ذات ہے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ خیر بات جو بھی ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمل جب وسیلہ بن سکتا ہے، جب عمل وسیلہ بن سکتا ہے اور سب مانتے ہیں کہ عمل وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا، تو پھر ذات عمل سے بڑھ کر ہے، وہ وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کسی کی ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی؟ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ نماز اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ نماز سے مدد طلب کرو، اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یعنی نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ کی مدد طلب کرو تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو صبر اور نماز یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی مدد کو پانے کا، اللہ کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جب نماز ذریعہ ہے، نماز عمل ہے، اور نماز سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز سے بڑھ کر فضیلت، مقام، مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جب نماز وسیلہ بن سکتی ہے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نہیں بن سکتے؟ بے شک۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ عمل سے زیادہ مرتبہ ذات کا ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں، یہ عمل جو ہم کرتے ہیں، عبادت جو ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تو یہ اعمال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعمال وہ ہے، وہ چیز ہے جو کسی اللہ کے محبوب بندے سے کبھی صادر ہوا ہے۔ اللہ کے کسی محبوب بندے سے وہ صادر ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے نا، سعی ہوتی ہے، دوڑ لگاتے ہیں، تو یہ دوڑنا کیا ہے؟ یہ جو دوڑ لگاتے ہیں، اگر دوڑ نہ لگائے، سعی نہ کرے تو حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ دوڑنا کیا ہے؟
ایک عظیم عبادت ہے. تو یہ عبادت کہاں سے آئی؟ کیا اللہ نے دوڑ لگائی تھی؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جس کو جسمانیات سے پاک ہے. یہ دوڑ کس نے لگائی؟ حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی. اور حضرت حاجرہ کو اللہ کی محبوب بندی، نیک بندی، صالحہ حضرت اسماعیل کی ماں، وہ نبی نہیں تھی، ایک نبی کی ماں تھی. اس نے دوڑ لگائی تو اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. وہ دوڑنا، اس دوڑنے کو نسبت ہو گئی اللہ کی ایک محبوب بندی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب بندی کے صدقے سے اس دوڑنے کو عبادت بنا دیا. اور ایک مثال دیکھیے، وہاں رمل بھی کیا جاتا ہے. رمل کیا جاتا ہے خانہ کعبہ. حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو رمل کرتے ہیں. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر کے چلے، اکڑ کر کے چلے، کندھا ہلا ہلا کر کے چلے، ایسا لگے کہ کوئی پہلوان چل رہا ہے. یہ کب ہوا تھا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں، بیمار ہو کر کے آئے ہیں، بیمار کے گھر سے آئے ہیں، اور یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، یہ طواف کیا کر پائیں گے، ان کے اندر کیا طاقت رہ گئی ہے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، میں جس طرح سے چل رہا ہوں اس طرح سے تم بھی چلو. میں سینہ تان کر چلتا ہوں، تم بھی سینہ تان کر چلو. میں کندھا ہلا ہلا کے چلتا ہوں، تم بھی چلو. میں اکڑ کے چلتا ہوں، تم بھی اکڑ کے چلو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اکڑ کر چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے صحابہ اکڑ کے چل رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا، اس کو عبادت میں شامل کر دیا. سبحان اللہ. اکڑ کے چلنا، چاہے کہیں بھی چلیں آپ دنیا میں، دنیا کے کسی خطے میں چلیں، کسی کونے میں چلیں اکڑ کے، تو قرآن کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو. زمین پر اکڑ کر چلنا حرام ہے، لیکن وہاں خانہ کعبہ میں اکڑ کر چلنا حرام نہیں بلکہ عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کو محبوب ہوا تو اس کو عبادت بنا دیا. تو یہاں ایک طرف عمل ہے اور ایک طرف ذات ہے، ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف اعمال ہیں اور ایک طرف اشعار ہیں. عمل سے زیادہ مرتبہ شخص کا ہوتا ہے، ذات کا ہوتا ہے. تو جب عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو ذات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ یہ نماز جو پڑھتے ہیں ہم، یہ نماز بھی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز، یہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے، کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے. فجر کس کی یادگار ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی شکرانے میں، تو اللہ نے فرض کر دیا. ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، ان کی یادگار ہے. عصر کی نماز ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہے. مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی یادگار ہے. عشاء کی نماز ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی یادگار اور ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. تو تعجب ہے ان لوگوں کے ذہن پر جو کہتے ہیں نماز وسیلہ بن سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا.
لیکن ذات نہیں. ارے نماز کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے؟ ہم کو نماز کہاں سے ملی؟ نماز کیسے ملی؟ ابھی شاعر اسلام کو پڑھ رہے تھے، یہ نماز جو ملی ہے کن کا صدقہ ہے؟ نماز ملی حضور کے صدقے، روزہ ملا حضور کے صدقے. یہ نماز، یہ قرآن، یہ رمضان، بلکہ اللہ بھی ملا ہم کو تو حضور کے صدقے سے ملا. تو حضور سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہے؟ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم کو وہ عمل ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ ہے، اور وسیلہ اعظم ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے. نماز ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے قبولیت کی ہمارے پاس سند نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس کہ نماز ہماری مقبول ہو ہی گئی اللہ کی بارگاہ میں؟ ہے دلیل کوئی دلیل نہیں، بس امید پر پڑے جا رہے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. حاجی حج کر کے آتا ہے تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا؟ نہیں. تو یہ اعمال جو وسیلہ ہے اس کی قبولیت کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسیلہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے. اور ایک چیز، نماز کے وقت نہیں پڑھی جائے گی. جب نماز کا وقت آئے گا تبھی آپ نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے نماز پڑھی وسیلہ آپ نے اختیار کیا، اور جب نماز نہیں پڑھی تو پھر وسیلہ نہیں. تو ایک وسیلہ ایسا ہوا جو وقت کے مطابق کام آتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسا وسیلہ ہے ہمارے لیے کہ ہر وقت ہمہ وقت وسیلہ ہمارے لیے ہے، ہمہ وقت وسیلہ ہمارے لیے ہے. تو حضرات گرامی، عمل بھی وسیلہ ہے اور ذات بھی وسیلہ ہے. آج ہم ذات کو لے کر کے تو بیٹھ گئے ہیں، لیکن عمل کی طرف ہم نگاہ نہیں اٹھاتے ہیں، عمل کو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جب مرید ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہم تو مرید ہو گئے ہیں، ہم تو تصوف والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم نماز پڑھ کے کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں. عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل ضروری نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی عمل کی فضیلت بیان ہی نہیں کرتا. جبکہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. قیامت کے دن اللہ کا دیدار جس کو نصیب ہوگا اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو وہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. نیک عمل کرنا تو اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں. آدمی اعمال صالحہ کی برکت سے دنیا میں بھی ہر طرح کے بلا اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں بھی محفوظ رہے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وہ کون ہے؟ امام عادل، یعنی انصاف کرنے والا حاکم. حاکم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں اس کو حاکم کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہر انسان کو اگر آپ دیکھیں گے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، پیر ہو یا مرید ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، ہر انسان کسی
حاکم ہے، ہر انسان حاکم ہے کسی نہ کسی کا۔ اس لیے حاکم کو انصاف پسند ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی کی حق تلفی نہ ہو، کہیں پر بھی کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اگر باپ ہے تو اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، بیٹا ہے تو باپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا کرے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے، اور ہر انسان دوسرے انسان کا حق ادا کرے۔ اور اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ صرف ذات دیکھ کر کے، صرف مذہب دیکھ کر کے تم بھلائی مت کرو، بلکہ انسانیت کو دیکھو، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس دین کا ماننے والا ہو، اس کی انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھے معاملات رکھو اور اس کے ساتھ انصاف پسندی سے کام کیا کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی آدم آزائے یزدی گرم کہ در آفرینش زید جوہرم، تو کس آدمی تو کس محنت دی گرم میں بنی نہ شاید کے نامت نہن آدمی۔ سارے کے سارے انسان ایک انسان کی طرح ہیں، اس لیے ایک ہی جوہر سے، ان کے سب کی پیدائش ایک ہی جوہر سے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس لیے ہر آدمی کو دوسرے آدمی کا غم ہونا چاہیے، دوسرے آدمی کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو دوسرے کا کیا خیال رکھتے ہیں؟ آج بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر ایک راعی ہے، حاکم ہے، اور اس کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ تو جس نے حق ادا کیا اپنے ماتحتوں کا، جو امام عادل ہوا، جو حاکم انصاف والا ہوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگا۔ اور دوسرا آدمی کون ہے؟ کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں تربیت پائے، یعنی جب وہ حد بلوغیت کو پہنچا تب سے لے کر کے اپنی آخری عمر تک عبادت میں مشغول رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، نماز کا پابند رہا، روزے کا پابند رہا، شریعت کا پابند رہا، مکمل طور پر وہ پابندی کرتا رہا اور پوری جوانی اس کی گزر گئی۔ وہ انسان قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا اور عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جوانی کو مستی میں گزارتے ہیں، عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت جم کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، مسجد پکڑ لیں گے۔ یاد رکھیے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نیشمت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، یہ شان پیغمبری ہے۔ اور آخر عمر میں تو ظالم بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ظالم بھیڑیا جب اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بس بیٹھ جاتا ہے، پرہیزگار صوفی صاحب بن جاتا ہے۔ تو بڑھاپے میں جب کچھ رہے گا ہی نہیں تو اس وقت وہ عبادت میں زندگی بسر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اصل وقت ہے جوانی کا۔ جوانی کے عالم میں جو عبادت ہوتی ہے، بڑھاپے کے عالم میں وہ عبادت نہیں ہو پاتی ہے۔ صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح سے پیٹ نہیں بچھا سکتے۔ اب تو کرسی کا زمانہ آیا ہے، لوگ کرسی پکڑ لیتے ہیں، بس جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کرسی لے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے پڑھ لیتے ہیں، سجدہ کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ارے نماز عاجزی کی انتہا ہے کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے نام
میں خط کرتا ہوں، اے اللہ قبول فرما لے۔ بے شک اب یہاں سجدہ ہی نصیب نہیں ہو رہا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کب؟ جب جوانی ختم ہو گئی، جو عبادت کا وقت تھا وہ تو ہم نے عیش و عشرت میں گزار دیا، اور اخیر میں اب جب نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں ایسے تو اب پرہیزگار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ بے شک اور تیسرا آدمی کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد میں لگا رہے، مسجد سے اس کا تعلق جڑا ہوا رہے، نماز پڑھ کے آیا پھر بھی دل کر رہا ہے مسجد میں رہتے تو نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، نہ مسجد جانا ہے، کہیں پر بھی رہے فوراً خیال آئے مسجد کا۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہے، قیامت کے دن عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اور چوتھا آدمی کون ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کہ اگر دونوں جمع ہوں تو اللہ ہی کے لیے، دونوں جدا ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ کسی سے ہم دوستی کریں، پیر سے آج دوستی کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے۔ تو جو دو آدمی ایسی محبت کریں خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچواں وہ آدمی جس کو کسی ذات، حسب اور نسب والی عورت نے بلایا برائی کے لیے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو خالی وقت میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں دیا ازاری کرے اور ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، عمل بھی ضروری ہے، اگر عمل نہ کریں، یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی صحبت ہم کو اسی وقت فائدہ دے گی جب ہم عمل کریں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا انجام ہوگا؟ جب تک وہ بچانے آئیں گے، جب تک ہم کو چھڑانے آئیں گے، اس بیچ میں ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا، اتقوا اللہ، تقویٰ بھی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ بھی تلاش کرو، یعنی عمل بھی کرو، اور کسی اللہ والے کے دامن سے بھی واسطہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کرم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفلحون میں اس کو شامل کر لیا کہ وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے